بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ موسم بے حد خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ آمنہ بیگم کی طبیعت آج تھوڑی خراب تھی، اسی لیے ان کے لیے پانی بھرنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سارہ کو کہا کہ قریب ہی ندی سے پانی بھر کر لے آؤ۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر سارہ بھی کچھ کہے بغیر اٹھ آئی۔ عموماً وہ اس طرف کبھی نہیں جاتی تھی، وہ چند ہی بار اس طرف گئی تھی، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ۔ آج وہ اکیلی جا رہی تھی اور یہ پہلی بار ہوا تھا۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا کہ درخت پر کوئی بیٹھا اسے گھور رہا ہے۔ اسے صاف طور پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا۔ خوف کی ایک لہر سارہ کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے ڈر کے مارے پہلے تو آنکھیں بند کر لیں، پھر ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ندی تک جانے اور واپس آنے تک اسے اپنی کمر پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوتی رہی۔ وہ بار بار بے ساختہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے مڑتی، نظروں کی تپش دوبارہ سے محسوس ہونے لگتی۔ جب وہ گھر پہنچی، خوف اور پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ جب اس کی ماں نے اس سے پوچھا، اس نے اپنی ماں کو کچھ بھی نہ بتایا اور بات ٹال گئی۔ سارہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اگر اسے کشمیر کی وادی کی شہزادی کہا جاتا تو اس میں کچھ بھی غلط بات نہ ہوتی۔ ہر طرف اس کے حسن کے چرچے تھے۔ وہ اپنی ماں، ایک بھائی اور ایک بہن کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ قریب ہی اس کی چچی کا گھر تھا۔ اس کی منگنی بچپن سے ہی اس کی چچی کے بیٹے کے ساتھ طے ہو گئی تھی۔ اب بہت جلد سارہ اور ارسلان کا نکاح ہونا تھا۔ وہ معمول کے مطابق گھر کے کام نمٹا رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ صحن پر پڑی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے ارد گرد ایک بے حد خوبصورت خوشبو پھیل گئی۔ یہ بہت ہی زیادہ خوشگن تھی۔ ایسی خوشبو اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سونگھی تھی۔ وہ یہ خوشبو سونگ کر حیران رہ گئی۔ اس سے زیادہ خوبصورت خوشبو اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سونگھی تھی۔ اچانک اس کے بال خود بخود ہوا میں اڑنے لگے۔ اسے شدید حیرت ہوئی، کیونکہ ہوا رکی ہوئی تھی، پھر اس کے بال کیسے اڑ رہے تھے؟ اچانک اس کے دل کو ایک خوف نے آ گھیرا۔ اس نے ڈر کے مارے آس پاس دیکھا، لیکن گہری خاموشی تھی۔ اس کے برعکس اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اسے گڑبڑ کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ ابھی وہ اٹھ کر بھاگتی ہی کہ اسے لگا کہ کسی نے اس کے قدم زمین پر جکڑ لیا ہو۔ اس نے چلانے کی کوشش کی، لیکن آواز اس کے گلے میں ہی پھنس گئی۔ وہ چاہ کر بھی کسی کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکار پا رہی تھی۔ خوف اور ڈر سے اس کا برا حال تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنی چھت پر پڑی، وہ پرسکون نیند میں سو رہی تھی کہ اچانک ایک بے حد خوبصورت آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی بے حد سریلی آواز میں گانا گا رہا تھا اور اپنے گانے میں اس کا نام لیے جا رہا تھا۔ وہ بے حد حیران ہوئی۔ خوف اور دہشت کے مارے اس کی اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن کوئی غیر ماورائی طاقت تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس کے قدم خود بخود کسی روبوٹ کی طرح بستر سے اترے اور آواز کی سمجھ جانے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے گھر سے کافی دور اسی درخت کی طرف آ گئی۔ ہر طرف اندھیرا اور جامد خاموشی تھی۔ دور دور سے جانوروں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اوپر سے اونچے اونچے لمبے درخت اس کے خوف میں مزید اضافہ کر رہے تھے، جبکہ آواز مسلسل آئے جا رہی تھی۔ درخت کے نیچے سارہ کو ایک ہیولا دکھائی دیا۔ سارہ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ ابھی وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہی کہ وہ ہوا میں ہی غائب ہو گیا۔ اپنے آس پاس سارہ کو اونچے اونچے قہقہوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی اس پر ہنس رہا ہو، اس کا مذاق بنا رہا ہو۔ سارہ نے زور سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ دور ہی علی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سارہ کو اٹھتے اور باہر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی حیران تھا کہ رات کے اس پہر وہ باہر کیا لینے آئی ہے، لیکن سارہ کی حالت اور اس کی دل سوز چیخ سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا اور بھاگتا ہوا سارہ کی طرف آیا۔ جیسے ہی وہ سارہ کے پاس پہنچا، سارہ بے ہوش ہو گئی اور شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ سارہ کو 3 دن تک شدید بخار رہا۔ سب گھر والے اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے کہ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا، جبکہ اس کی چاچی بار بار اس کی شادی پر زور دے رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے کچھ عرصے کا کہہ کر انہیں ٹال دیا۔ سارہ جاؤ کچن میں یہ گوشت ابال دو۔ آمنہ بیگم نے سارہ کو کچن میں جا کر گوشت ابالنے کا کہا۔ جیسے ہی گوشت لے کر وہ کچن میں پہنچی،
اچانک ایک بہت ہی گندی بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ جیسے اس نے گوشت کی طرف دیکھا تو وہ گوشت نہیں بلکہ گندگی تھی۔ سارا نے زوردار چیخ ماری اور گوشت زور سے زمین پر نیچے پھینک دیا اور اونچی آواز میں چیخنے لگی اور رونے لگی۔ سب گھر والے پریشانی سے کچن میں آ گئے۔ کچن میں اس کی ہونے والی ساس بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے کچن میں آ کر دیکھا تو سارا گوشت نیچے فرش پر پڑا ہوا تھا، جبکہ سارا زور زور سے پیچھے کی طرف ہٹ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے۔ آمنہ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور بولی، کیا ہو گیا بیٹا؟ امی وہ دیکھیں، وہ گوشت نہیں، وہ گندگی ہے۔ جیسے ہی سارا نے یہ کہہ کر زمین کی طرف اشارہ کیا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ گوشت ہی تھا۔ سارا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آئے روز اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا جو اس کی سوچ سے باہر ہوتا۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ یہ سب اس وقت سے شروع ہو رہا تھا جب وہ اس نہر پر کپڑے دھونے گئی تھی، لیکن اس نے کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ اسے یہی لگتا تھا کہ سب اس کا مذاق اڑائیں گے۔ آج کے زمانے میں کون ان باتوں پر یقین رکھتا ہے؟ اوپر سے اس کی شادی کے دن بھی قریب آتے جا رہے تھے۔ اگر اس کی ساس کو ذرا بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ اس کا رشتہ اپنے بیٹے کے ساتھ کبھی بھی نہ ہونے دیتی۔ سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جو کہ سارا کے ذہن میں چل رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھی۔ اگلی شام سارا صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی جب اسے یوں محسوس ہوا جیسے چھت پر کوئی لڑکا کھڑا اسے گھور رہا ہو۔ سارا نے اسے اپنا وہم قرار دیا، کیونکہ اس کے گھر میں ابھی کوئی بھی لڑکا نہیں تھا، اور ان کے گھر ایسے تھے کہ ان کی چھتیں الگ الگ تھیں۔ کوئی بھی یوں ایک دوسرے کی چھت پر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ لیکن یہ احساس شدت سے بڑھتا جا رہا تھا۔ سارا کو اب یقین ہو گیا تھا کہ وہاں پر کوئی کھڑا ہے۔ جیسے ہی سارا نے نظر اٹھا کے چھت کی طرف دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سارا جھنجھلا کر وہاں سے اٹھ گئی اور صحن کے دوسرے کونے میں بیٹھ کر وہاں پر جا کر کپڑے دھونے لگی۔ سارا کو بھی وہاں پر بھی بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب اسے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ وہی خوشبو، وہی احساس آس پاس پھیلنے لگا۔ سارا نے شدت سے کسی کے گھر آ جانے کی دعا کی، کیونکہ ابھی وہ کوئی بھی نیا ڈرامہ سہنے کے قابل نہیں تھی۔ شاید اس کی قسمت اچھی تھی، اس کا بھائی گھر کے اندر داخل ہوا۔ تم گھر میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ امی کہاں ہیں؟ میں نے انہیں کتنی بار سمجھایا کہ یوں تمہیں اکیلا چھوڑ کے نہ جایا کریں، آگے ہی تمہاری حالت خراب ہے۔ گھر آتے ہی بھائی ماں کو سنانے لگا، جبکہ سارا نے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ پورا دن سارا کا پرسکون گزر گیا۔ پورے دن میں سارا کے ساتھ کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا۔ سوتے سوتے جب سارا کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے آپ کو کسی انجانے محل میں پایا۔ وہ ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت محل تھا۔ اس نے اس سے بڑھ کر خوبصورت محل اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ سارا کو شدید حیرت ہوئی، ابھی تو وہ اپنے چھوٹے سے صحن میں سو رہی تھی، پھر وہ اتنے بڑے محل نما گھر میں کیسے آ گئی؟ اس کے ساتھ ساتھ خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ کیا وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہے، یا وہ کسی مخلوق کے قبضے میں آ گئی ہے جو کافی دنوں سے اسے تنگ کر رہی تھی؟ بہت ساری سوچیں تھیں جو سارا کے ذہن میں چل رہی تھیں۔ پیچھے اس کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، اور اگر انہیں پتہ چل گیا کہ وہ غائب ہو گئی ہے تو وہ کیا سوچیں گے؟ سارا ابھی بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں باہر جا کر دیکھتی ہوں، شاید باہر نکلنے کا راستہ مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ محل کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بہت بڑا تھا۔ اس نے دھکیل کر کھولنا چاہا، لیکن اتنی جان اس میں نہیں تھی جتنا بھاری وہ دروازہ تھا۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا، اس نے اس دروازے پر ہلکی سی دستک دے دی۔ جیسے ہی اس نے دستک دی، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ایک بے ساختہ مسکراہٹ سارا کے چہرے پر آ گئی۔ وہ آہستہ سے باہر نکل گئی۔ باہر کا نظارہ اس کی سوچ سے بڑھ کر رنگین اور خوبصورت تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے فانوس جن کی شعاعیں ہر طرف پڑ رہی تھیں اور جگمگا رہی تھیں، ماحول کو ایک بے حد خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہاں سے نکل کر جیسے ہی سارا اگلے کمرے میں داخل ہوئی، اس کے پیچھے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب اگلا کمرہ خوبصورت نہیں بلکہ ایک بے حد بدصورت کوٹھڑی تھی، جہاں پر مختلف قیدی جمع تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ صدیوں کے بھوکے ہوں۔ وہ نہایت ہی بھوکی نظروں سے سارا کو گھور رہے تھے اور اس کی طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر سارا کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔
سارا نے پیچھے مڑ کر دروازہ کھولنے کی اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ مقفل ہو چکا تھا۔ وہ آدم خور زنجیریں توڑ کر بار بار اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سارا کو لگا جیسے آج اس کا آخری دن ہے، وہ زندہ نہیں بچ پائے گی، نہ ہی وہ اپنے گھر والوں سے مل پائے گی۔ اچانک ہی دروازہ کھل گیا، اس کے ساتھ ہی ان آدم خوروں کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ وہ بھوکے کتوں کی طرح سارا کے پیچھے بھاگے۔ سارا تیز تیز بھاگتی جا رہی تھی۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل نئی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اسے صرف اپنی جان بچانی تھی۔ بھاگتے بھاگتے نہ جانے وہ کہاں نکل آئی۔ اس نے آس پاس دیکھا، آس پاس گہرا جنگل تھا، دور دور سے جانوروں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ وہ آدم خور ابھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ اچانک سارا کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر جا گری۔ ایک آدم خور اس کی طرف لپکا ہی تھا، پر سارا نے پاس پڑا پتھر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ ایک طرف چیختا ہوا جا گرا، جبکہ سارا اٹھ کر دوبارہ بھاگنے لگی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک اور سب سے غیر متوقع دن تھا۔ اسے اس بات کا بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے، پر اس نے شدت سے دعا کی کہ کاش یہ کوئی خواب ہو۔ لیکن صورتحال دیکھ کر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ خواب ہے۔ سب کچھ اسے شدت کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا۔ گرنے سے جو تکلیف اس کے گھٹنوں میں آئی تھی، اگر یہ خواب ہوتا تو ضرور اس کی آنکھ کھل جاتی۔ اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ رک گئی اور آس پاس دیکھنے لگی۔ اس نے یہی سمجھا کہ وہ سارے پیچھے کہیں کھو گئے ہیں۔ وہ پاس پڑی ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ سامنے کی طرف سے کوئی آ رہا ہے۔ جب اس نے سامنے کی طرف دیکھا، وہاں آدم خور ایک دائرے کی صورت میں اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سارا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات آ گئے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سارا نے اٹھ کر بھاگنے سے بھی انکار کر دیا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ ان میں سے نکل کر نہیں بھاگ پائے گی۔ ایک آدم خور نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سارا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ زور سے چیخ رہی تھی، جبکہ اس کی بہن اسے خاموش کروا رہی تھی۔ سارا خاموش ہو جاؤ، وہ صرف ایک خواب تھا اور کچھ بھی نہیں، سب ٹھیک ہے، ہم تمہارے پاس ہیں۔ بہن کی آواز کانوں میں پڑتے ہی سارا نے پٹ سے دونوں آنکھیں کھولی اور آس پاس دیکھا۔ وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہی موجود تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی بہن کو گلے سے لگایا اور زور زور سے رونے لگی۔ 2 دن میں اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ وہ واش روم میں منہ دھو رہی تھی جب اسے واش روم کے شیشے میں کسی کا عکس دکھائی دیا۔ اس نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ سارا نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ سے منہ دھونے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ ہلکی ہلکی آواز میں گنگنا بھی رہی تھی، اس بات سے بالکل انجان کہ کوئی ناپاک چیز اس کے آس پاس ہی موجود تھی۔ اس نے چہرے پر پانی کے 2 ہی چھینٹے مارے تھے کہ نل سے پانی آنا بند ہو گیا۔ سارا کو شدید غصہ آیا۔ اس نے اپنی بہن کو آواز دی کہ جلدی سے پانی لے آؤ۔ اس کی بہن اسے پانی کا کہہ کر چلی گئی۔ سارا کی آنکھوں سے صابن ابھی کسی حد تک صاف ہو چکا تھا۔ جیسے اس نے شیشے میں دوبارہ دیکھا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک قد آور آدمی اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس کے بال اس کی آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کی ہلکی ہلکی داڑھی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک عجیب سی وحشت اچانک چاروں طرف پھیل گئی۔ سارا نے آنکھیں مل کے دوبارہ دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سارا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں، جبکہ اس کے دل کی دھڑکن تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہی خوشبو تھی جو آس پاس پھیل گئی تھی۔ سارا کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ کیا وہ غیر ماورائی مخلوق یہی ہے جو اسے کافی دنوں سے تنگ کر رہی ہے، یا یہ اس کا وہم ہے؟ کچھ ہی دیر میں اس کی بہن اس کے لیے پانی لے آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ نل سے پانی بہہ رہا تھا، اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے سارا، مذاق کی بھی حد ہوتی ہے۔ میں اپنا کام چھوڑ کر تمہارے لیے پانی لے کر آئی ہوں، اور تم نے جھوٹ بولا کہ نل سے پانی نہیں آ رہا۔ سارا نے بے ساختہ نل کی طرف دیکھا۔ وہ حیران ہو گئی کیونکہ نل سے متواتر پانی نکل رہا تھا۔ یکدم سارا شرمندہ ہو گئی اور اپنی بہن سے معافی مانگ لی۔ بہن نے کچھ بھی نہیں کہا اور باہر نکل گئی، جبکہ سارا کے ذہن میں ابھی تک وہی قد آور آدمی گھوم رہا تھا۔ آخر وہ کون ہے اور اس سے کیا چاہتا ہے؟ سارا کو بہت دنوں سے عجیب و غریب خواب آ رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان خوابوں میں سارا حقیقت کی بنا پر موجود ہے۔
اور ان خوابوں میں ملی ہوئی تکلیف سارا شدت کے ساتھ محسوس کرتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ تمام خواب سارا کو الف سے یہ تک یاد تھے کہ خواب میں کیا کیا ہوا تھا، جبکہ عموماً وہ اپنے خواب بھول جایا کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد کی بات ہے جب سارا کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا وہ ایک بہت بڑے قبرستان میں موجود تھی۔ آس پاس قبریں ہی قبریں تھیں۔ چونکہ وہ قبرستان جنگل میں تھا، اس وجہ سے جانوروں کے چلانے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ سارا کو شدت کے ساتھ خوف محسوس ہونے لگا، لیکن وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک جانور پر پڑی۔ وہ ایک عجیب و غریب جانور تھا۔ اس سے زیادہ عجیب جانور سارا نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ خوف کی انتہا تب ہوئی جب سارا نے دیکھا کہ ہر قبر میں سے ایک مردہ نکال کر وہ کھا رہا تھا۔ اچانک سارا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا اس سے پہلے کہ وہ اس جانور کی نظروں میں آئے اور وہ اسے بھی ایسے ہی چیڑ پھاڑ ڈالے۔ اس نے جلدی سے خود کو ایک قبر کے پیچھے چھپا لیا اور اس جانور کو دیکھنے لگی۔ اسے شدید حیرت ہوئی کیونکہ وہ جانور کچھ ہی قبروں میں سے مردوں کو نکال رہا تھا۔ وہ ہر قبر کے پاس جاتا، اسے سونگھتا اور جو اسے ٹھیک لگتی اس میں سے مردہ نکال کر وہ کھا جاتا، جبکہ باقی قبروں کو وہ یوں ہی چھوڑ دیتا۔ سارا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سارا کو تجسس ہونے لگا کہ وہ صرف کچھ قبروں میں سے ہی مردوں کو کیوں نکال رہا ہے۔ اچانک وہ جانور اس کے سامنے والی قبروں کی طرف آ گیا۔ سارا فوراً سے قبر کے پیچھے ہو گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ تب سارا کو جا کے پتہ چلا کہ وہ صرف عورتوں کی قبروں میں سے ہی نکال کر کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سارا کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اگر وہ اس کی طرف آ گیا پھر اس کا کیا ہوگا؟ سارا نے جب اپنی قبر کی تختی کی طرف دیکھا تو وہ ایک عورت کی ہی قبر تھی جس کے پیچھے سارا چھپی ہوئی تھی۔ اچانک وہ جانور سارا کی طرف بڑھنے لگا۔ سارا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف سرکنے لگی، لیکن اس جانور کی نظر سارا پر پڑ گئی۔ اچانک اس کی آنکھیں شیطانی روشنی کے ساتھ چمکنے لگی اور اس نے ایک ہی چھلانگ لگائی اور سارا کے اوپر جھپٹنے ہی والا تھا کہ سارا جلدی سے سائڈ پر ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ سارا پیچھے دیکھے بغیر تیز تیز بھاگتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں یوں ہی بھاگنا ہی لکھا ہوا ہے۔ اچانک ہی وہ ان عجیب و غریب جانوروں کے چنگل میں آ گئی۔ ہر طرف ان کا ہی ڈیرا تھا۔ ان کے غرانے کی آوازیں ہر طرف سے آ رہی تھیں۔ انہوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا۔ ابھی وہ اسے کوئی نقصان ہی پہنچاتے کہ سارا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پوری کی پوری پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ سارا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ عجیب و غریب خواب کیوں آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سارا کی شادی کے دن بہت جلدی قریب آ رہے تھے۔ سارا بہت خوش بھی تھی اور پریشان بھی تھی۔ جیسے جیسے اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات بڑھتے جا رہے تھے۔ اس بات کا علم اب سب کو ہو گیا تھا، لیکن ارسلان اب بھی سارا کے ساتھ شادی کرنے پر ضد کر رہا تھا۔ چچی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہیں یہی لگتا تھا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور کے ساتھ چل رہی تھیں۔ مہندی پر سارا کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور ہو، جبکہ سارا کی آنکھیں دہشت سے لال ہوئی پڑی تھیں۔ جو بھی اس کی تعریف کرتا وہ اسے یوں گھورتی جیسے وہ اسے سالم نگل جائے گی۔ کوئی بھی اس کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں پا رہا تھا۔ جو بھی اس کے پاس بیٹھتا وہ خوف زدہ ہو جاتا۔ اچانک بات کرتے کرتے اس کی آواز مردانہ ہو جاتی۔ اس کی اپنی بہن ڈر کر اس کے پاس سے اٹھ کر جا چکی تھی اور امی سے کہنے لگی کہ آپ سارا کو دیکھیں، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ابھی اسٹیج پر سارا اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گردن جھکائی ہوئی تھی جبکہ اس کی آنکھیں ابھی بھی لال تھیں۔ آمنہ بیگم اپنی بیٹی کے پاس جا کر بولی، بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ سارا نے اسے ایسی نظروں سے گھورا جیسے وہ ابھی انہیں جلا کر بھسم کر دے گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر آمنہ بیگم بھی چند لمحوں کے لیے دہل گئی۔ کیا آپ کو ارسلان کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کا کہنا ہی تھا کہ سارا نے پاس پڑی میز زور سے اٹھا کر زمین پر پھینکی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سارے پریشان ہو گئے۔ اچانک اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ اس نے اتنی بڑی میز اٹھا کر زمین پر پھینک دی۔ میں اس لڑکی کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ اچانک سارا کے گلے میں سے ایک بہت خوفناک مردانہ آواز نکلی۔
اس کے ساتھ ہی وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سارا کی یہ حالت دیکھ کر سب پریشان رہ گئے۔ اب سب کو پتہ چل گیا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ یہ ضرور کسی آسیب کا مسئلہ تھا۔ اس سے پہلے تو سب لوگوں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، مگر اب معاملہ دوسرا تھا۔ اب یہ بات سب لوگوں کے سامنے کھل چکی تھی، اور یہ مسئلہ ایسا تھا جو کسی عامل کی مدد کے بغیر حل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب جتنا جلد ممکن ہوتا انہیں سارا کو کسی اچھے عامل کے پاس لے کر جانا تھا۔ آمنہ بیگم اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، مگر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا یہ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھیں۔ انہوں نے 1-2 عاملوں سے رابطہ کرنا چاہا کہ جتنا جلدی ہو سکے سارا کا علاج کروا لیں، لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ عامل جعلی نکلے۔ وہ عامل کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ جن نکالنے کے نام پر ان کی زندگیاں برباد کر چکے تھے۔ انہی میں سے ایک عامل تھا، اس کے بارے میں سارا کی امی کو ان کی دوست نے بتایا تھا کہ وہ بہت پہنچا ہوا عامل ہے اور کتنے ہی لوگوں کو اس سے شفا حاصل ہو چکی ہے۔ وہ سارا کی امی کو اس عامل سے علاج کروانے کے لیے قائل کرنے لگی۔ وہ اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابیں ملا رہی تھی۔ سارا کی امی ان باتوں سے بے حد متاثر ہو گئیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور اس عامل کو گھر پر بلائیں گی، اور اگلے ہی دن وہ اپنی اسی دوست کے ساتھ اس عامل کے آستانے پر گئے۔ مگر وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ گندگی تھی۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ لوگوں کا اس عامل پر بہت زیادہ عقیدہ ہے اور یہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ ان کی دوست نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ یہاں پر ان کا کام ہو جائے گا، اور جو مسئلہ اتنے دنوں سے حل نہیں ہوا وہ اب حل ہو جائے گا۔ سارا کی امی مطمئن ہو گئیں، اور جب وہ اس عامل سے ملیں تو ایک بار پھر ان کا دل پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ عامل بھی اپنے حلیے سے وضاقتہ سے بہت ہی زیادہ گندا انسان لگ رہا تھا، اور وہ انسان جو صفائی کے بنیادی اصولوں سے بھی لا علم تھا وہ ان کی کیسے مدد کر سکتا تھا؟ یہ تو خالص روحانی معاملہ تھا۔ مگر جب ان کی دوست نے بہت زیادہ یقین دہانی کروائی تو وہ اس پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو گئی، اور تب وہ بہت زیادہ حیرت زدہ رہ گئیں جب اس عامل نے ان کے بتانے سے پہلے بتایا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اور تب وہ حیرت زدہ رہ گئیں جب اس عامل نے ان کے بتانے سے پہلے بتایا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ تو اس کی گرویدہ ہو گئی کہ اس کے پاس تو غیب کا علم ہے اور وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اب انہیں پورا یقین ہو گیا کہ وہ عامل ان کی بیٹی کی ضرور مدد کرے گا اور اس چیز سے اس کو ضرور نجات دلوائے گا۔ اس عامل نے ان سے وعدہ کیا کہ شام کو ان کے گھر میں آئے گا اور آج رات کو وہ ان کے گھر میں خاص عمل کرے گا، جس کی وجہ سے وہ چیز وہاں سے چلی جائے گی۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئیں اور اس کی فیس ادا کرنے کے بعد وہاں سے گھر آ گئی۔ اب وہ بہت اچھی خاصی مطمئن تھی، انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب وہ گھر آئیں تو سارا پر حاضری ہوئی تھی اور اس کے منہ سے عجیب سی مردانہ قسم کی آوازیں نکل رہی تھیں، جس کی وجہ سے سب بہت زیادہ خوف زدہ ہو رہے تھے۔ مگر اس کی امی اب مطمئن تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب سارا نے انہیں دیکھا تو زور سے مردانہ آواز میں کہے لگانے لگی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ تو فراڈی کی باتوں میں آ گئی ہے، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کوئی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا اور کوئی مجھے سارا سے دور نہیں کر سکتا۔ سارا کی امی نے اسے محض دھمکی سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ عامل بہت پہنچا ہوا ہے، تبھی یہ چیز اس کے بارے میں انہیں بدظن کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شام ہوتے ہی وہ عامل یہاں پہنچ گیا تھا اور اس نے سارا کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب اس نے سارا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے کہا کہ آج رات کو اس نے سارا کے کمرے میں بیٹھ کر چلا کرنا ہے۔ سارا کے ابو اس بات پر ہچکچانے لگے، اس کے منگیتر کو بھی اس بات پر اعتراض تھا، مگر سارا کی امی کے آگے کسی کی بھی نہ چلی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سے اپنی بیٹی کا پیچھا چھڑوانا چاہتی ہیں، اور اگر اس سے بچنے کا کوئی سبب بن رہا ہے تو وہ لوگ بیچ میں روڑے نہ اٹکائیں۔ مگر ارسلان کو یہ بات کسی بھی طرح سے مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا، مگر اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سارا کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اس کا دھیان رکھے گا، کیونکہ وہ سارا کو سچے دل سے چاہتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں الگ ہوں یا سارا کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچے۔ وہ رات کا وقت تھا جب کھانا کھانے کے بعد اس عامل نے کہا کہ اس نے اب سارا کے کمرے میں بیٹھ کر چلا کرنا ہے اور کوئی بھی وہاں پر اسے تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ اگر عمل کے دوران ان کے کمرے میں کوئی آئے گا
تو وہ جن سارا کو چھوڑ کر آنے والے کو چمٹ جائے گا اور پھر اسے یہاں سے بھگانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ سب لوگ یہ سن کر ڈر گئے تھے، مگر ارسلان یہ سب سن کر چونک گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اسے اس عمل کے عزائم خطرناک لگ رہے تھے۔ جب وہ عامل سارا کے کمرے میں گیا تو سارا کے دونوں ہاتھوں کو رسیوں کی مدد سے پیٹھ کے ساتھ باندھ دیا تاکہ وہ عامل کو یا کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو سارا کے منہ سے غراہٹ نما آوازیں نکلنے لگی۔ اس عامل کے ہونٹوں پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وہ اس کام کو معمولی سمجھ رہا تھا، مگر اس لڑکی پر واقعی کسی خطرناک جن کا سایہ تھا، اور اس بات کا اندازہ عامل کو اس کے قریب جا کر ہو گیا تھا۔ جو ہی وہ اس کے قریب گیا، وہ جن اس کو کہنے لگا کہ اگر اس نے اس کو غلط نیت سے چھوا بھی تو تمہاری 7 نسلوں کے ساتھ وہ کروں گا کہ ان سب کے لیے عبرت بنا دوں گا۔ وہ عامل یہ بات سن کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، کسی اندیکھی طاقت نے اسے اٹھا کر دور پھینک دیا۔ اس کا سر دیوار کے ساتھ لگا اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اب سارا کے منہ سے مردانہ آواز میں کہے نکلنے لگے اور اس عامل کو کہنے لگی کہ اب بگاڑ لو میرا جو بگاڑنا ہے۔ اس کے بعد کوئی اندیکھی طاقت اس عامل کو اٹھا کر پھینکنے لگی۔ وہ عامل بری طرح زخمی ہو گیا۔ ارسلان جو کھڑکی سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، اسے اس عامل کے عزائم کا اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے عامل کی تمام باتیں سن لی تھیں جو وہ سارا سے کر رہا تھا۔ ارسلان جلدی سے کمرے میں گیا اور اس کو وہاں سے پکڑ کر باہر لے آیا اور سب گھر والوں کو وہاں پر اکٹھا کر لیا۔ سارا کی امی نے انہیں دیکھا تو دیکھ کر پریشان رہ گئی۔ انہیں اپنی بیٹی کی فکر ہونے لگی کہ اگر اتنا پہنچا ہوا عامل بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا تو کوئی اور اس کا علاج کیسے کر پائے گا۔ جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تو ارسلان کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کوئی پہنچا ہوا عامل نہیں ہے بلکہ یہ ڈھونگی ہے اور یہ سارا کے ساتھ غلط کام کرنے جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس چیز نے اس کی پٹائی کی ہے۔ پھر ارسلان نے اس عامل کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب پولیس نے اسے پکڑا اور اس کے بارے میں تفتیش شروع کی تو اس کی بہت سی باتیں عیاں ہو گئی۔ وہ کافی لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کر چکا تھا اور ان کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ جب سارا کی امی نے اپنی سہیلی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ وہ اس عامل سے اپنی بہو کے لیے تعویذ لیتی تھیں کیونکہ ان کی بہو بہت ہی زیادہ بدتمیز تھی، مگر ان تعویذوں کی بدولت وہ ان کے ساتھ بہت اچھی ہو گئی تھی اور ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اس عامل پر بہت ہی زیادہ اعتقاد تھا۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ یہ سب کچھ ان تعویذوں کی بدولت ہوا ہے، مگر یہ کایا پلٹ کیوں کر ہوئی تھی وہ اس بات پر اب حیران تھی۔ اب جو بھی تھا سب کچھ سب کے سامنے آ گیا تھا، مگر سارا کا معاملہ جوں کا توں تھا۔ وہ ابھی تک اسی چیز کے قبضے میں تھی اور اب وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، ہر وقت اس پر وہ چیز حاضر رہتی تھی اور سارا کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی بہت تنگ کرتی تھی۔ جب بھی یہ شادی کا نام لیتے یا کسی عامل کا نام لیتے تو وہ سارا کو بہت زیادہ تکلیف دینے لگی تھی اور اسے طرح طرح کی اذیتیں دے کر گھر والوں کو پریشان کرنے لگی تھی تاکہ گھر والے اس ارادے سے باز آ جائیں۔ اس ساری صورتحال سے ارسلان بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا اور بہت ہی زیادہ عاجز آ چکا تھا۔ وہ اپنے تمام دوستوں سے، تمام جاننے والوں سے کسی روحانی عالم کے بارے میں پوچھتا پھرتا تھا۔ پھر اس کے ایک دوست نے ایک عامل کے بارے میں بتایا۔ دوست نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ واقعی میں روحانی عامل ہے اور ان میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ارسلان اپنے دوست کی بات پر یقین کرنے کے بعد جب اس عامل سے ملا تو تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا، کیونکہ وہ ایک نوجوان شخص تھا جس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی جو اس کے نور میں اضافہ کر رہی تھی۔ دیکھنے میں وہ بہت ہی نیک انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد ارسلان کو تھوڑی سی تسلی ہو گئی اور پھر وہ اس کو اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں آنے کے بعد اس عامل نے سارا کو سامنے لانے کے بارے میں کہا۔ سارا کی امی اسے ایک چادر میں لپیٹ کر وہاں پر لے آئیں۔ وہ بہت خونخوار نظروں سے عامل کو دیکھ رہی تھی۔ عامل نے اس کی امی کو کہا کہ اسے ایک جگہ پر بٹھا دیں، پھر وہ اس پر پڑھائی کر کے دم کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سارا کے منہ سے بہت کربناک چیخیں نکلنے لگیں اور پھر کمرے میں دھواں پھیلنے لگا۔ یہ دھواں اتنا شدید ہو گیا کہ کمرے میں سانس لینا محال ہو گیا
اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ منظر صاف ہو گیا اور وہ دھواں دروازے سے باہر نکل گیا، تب ان لوگوں نے سارا کو دیکھا تو وہ بالکل نڈھال انداز میں ایک طرف پڑی ہوئی تھی۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ سارا کو اس کی امی دیکھ کر چیخنے لگی۔ عامل نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی بیٹی اب ٹھیک ہے۔ پھر اس نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے ہمیشہ لڑکی کے گلے میں ڈال کر رکھنا ہے۔ جب تک وہ تعویذ اس کے گلے میں ہوگا وہ جن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ سارا کی امی نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں یہ کیا ماجرا ہے اور یہ سارا کے پیچھے کب سے ہے اور کیوں ہے؟ وہ عامل کچھ دیر سوچنے لگا، پھر کہنے لگا کہ وہ جو بھی ہے بہت طاقتور ہے، وہ ایک جن ہے۔ ایک دن سارا جب پانی بھرنے کے لیے گئی تھی تو وہاں پر اس جن نے اسے دیکھا تھا۔ شام کا وقت ہونے والا تھا۔ اس وقت وہ جن ایک درخت پر موجود تھا۔ جب سارا وہاں سے گزری تو وہ اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا، اور جب اس کی شادی کے بارے میں بات شروع ہوئی تو یہ بات اس جن کو سخت ناپسند آئی، اور اس نے سارا کو ڈرانا شروع کر دیا تاکہ وہ اس فیصلے سے باز آ جائے۔ اور پھر جب اس کے باوجود بھی وہ شادی کے لیے رضامند ہو گئی تو وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب اسے میں نے عارضی طور پر یہاں سے بھیجا ہے اور یہاں دوبارہ وہ آ سکتا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ پریشان ہو گئے، کیا وہ دوبارہ یہاں آ سکتا ہے؟ عامل نے کہا جی بالکل، میں خود ابھی طفل مکتب ہوں، میں ابھی یہ علم سیکھ رہا ہوں، میں اس میں ماہر نہیں ہوں، اور یہ جو جن ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ ہر پل اسی طاق میں رہے گا کہ اسے دوبارہ سے سارا پر حاوی ہونے کا موقع ملے، مگر آپ لوگوں نے اسے دوبارہ سے ایسا کوئی موقع نہیں دینا۔ ایک تو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے گلے میں یہ تعویذ موجود رہے، اور دوسرا اسے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ ان لوگوں نے کہا کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، میری منزل ابھی بہت دور ہے۔ میرے استاد نے مجھے ایک چلے کے بارے میں بتایا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری آپ سے دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ میں رب سے دعا کروں گا کہ آپ کا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے اور کسی ایک ایسے نیک انسان سے آپ کو ملوا دے جو اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دے۔ جب ان لوگوں نے اس سے اس کے استاد کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ بھی ان لوگوں کی کوئی مدد ابھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی کسی عمل میں مصروف ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ ان کا یہ عمل کتنے دن کا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے، ورنہ میں ضرور آپ کا مدعا ان تک پہنچاتا۔ اس کے بعد وہ عامل وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ان لوگوں کی عارضی طور پر ہی صحیح مگر اس جن سے جان چھوٹ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ سارا صحت مند ہونے لگی، اس کی طبیعت پہلے سے بہتر ہونے لگی تھی، مگر جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر چونک پڑتی تھی۔ گھر میں جب دوبارہ سے اس کی شادی کے بارے میں بات شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ ابھی اسی قصے کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، ابھی اس چیز کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ گھر والے اس کی ذہنی حالت سمجھتے تھے، کسی نے بھی اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ہر وقت اس تعویذ کو گلے میں پہن کر رکھتی تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے جدا نہیں کرتی تھی۔ اسے ابھی بھی ڈراؤنے خواب آتے تھے مگر ان کے خوف کی شدت پہلے سے کم تھی، اب وہ ان خوابوں سے اتنا زیادہ نہیں ڈرتی تھی۔ اس دن شام کے وقت وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اس کی امی کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عامل صاحب یہاں پر آئے تھے، انہوں نے تمہارے لیے یہ تعویذ دیا ہے اور کہا ہے کہ پرانے تعویذ کو نکال کر ان کے حوالے کر دیا جائے۔ سارا یہ سن کر حیران رہ گئی، مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ کبھی گلے سے بھی نہیں اترنا چاہیے۔ اب کی بار اس کی امی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگیں کہ جب میں تمہیں کہہ رہی ہوں اس تعویذ کو اتار کر میرے حوالے کر دو اور یہ تعویذ پہن لو تو تم اس پر بحث کیوں کر رہی ہو؟ یہ سن کر سارا گڑبڑا گئی، وہ اپنی امی کے غصے سے بہت ڈرتی تھی۔ اس نے فوراً سے وہ تعویذ اپنے گلے سے اتارا اور اپنی امی کے حوالے کر دیا، مگر یہ کیا، اگلا لمحہ حیران کن تھا۔ وہ تعویذ فضا میں جاتے ہی غائب ہو گیا اور دیکھتے دیکھتے اس کی امی کی شکل بدلنے لگی۔ اب انہوں نے بہت خوفناک صورت اختیار کر لی تھی۔ سارا کو یہ سمجھنے میں چند سیکنڈ ہی لگے کہ اس کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا تھا اور یہ سب کچھ اس جن نے کیا تھا تاکہ وہ اس کے گلے سے اس تعویذ کو نکلوا سکے اور اس پر قبضہ کر سکے، اور یوں اس جن نے دوبارہ سے سارا پر قبضہ کر لیا۔ تمام لوگ صحن میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ جب سارا کے ابو نے کہا کہ سارا کو اٹھا دو، اس وقت سونا مناسب نہیں ہے،
مگر ابھی ان کی یہ بات ان کے منہ میں ہی تھی، ادھر سارا کے کمرے سے زوردار چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ سب بھاگ کر اس کے کمرے میں گئے، مگر اگلا منظر دہلا دینے والا تھا۔ سارا چھت کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر تمام گھر والے ڈر گئے اور سمجھ گئے کہ وہ جن پھر سے آ گیا ہے اور اس نے سارا پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اس نے انہیں دھمکی دی تھی کہ حضرت اب کسی عامل کو بلایا تو وہ سارا کو ختم کر دے گا اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ سن کر وہ سب لوگ بہت ہی زیادہ ڈر گئے، مگر یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ سارا کو پل پل موت کے منہ میں جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ارسلان اس صورتحال سے بہت اذیت میں آ چکا تھا۔ وہ کسی کو بھی بتائے بغیر روحانی عامل کی تلاش میں تھا جو اس کا مسئلہ حل کر سکے۔ اس نے اس عامل کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی جس نے سارا کو تعویذ دیا تھا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، وہ کہاں تھا، اور اس نے بھی تو اپنے بارے میں یہی بتایا تھا کہ شاید وہ دوبارہ کبھی ان سے نہ مل سکے۔ اس کے بعد ارسلان نے ایک ایک کر کے کتنے ہی لوگوں سے رابطہ کیا، مگر اس کا مسئلہ سنتے ہی لوگ معذرت کر لیتے اور کہتے کہ یہ مسئلہ حل کرنا ان کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جن بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ ارسلان بہت پریشان تھا کہ وہ اپنا مسئلہ کس سے بیان کرے۔ اس دن ارسلان اسی جنگل میں سے گزر رہا تھا اور پھر وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ اس جنگل میں اس طرف ایک بزرگ رہتے ہیں، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ضرور اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ارسلان ان کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر اسے دور سے ایک شخص اپنی جانب آتا دکھائی دیا، اور جب وہ اس کے قریب آئے تو ارسلان نے دیکھا کہ وہ ایک بزرگ تھے جن کے چہرے پر سفید داڑھی تھی اور جن کا چہرہ بہت ہی زیادہ نورانی تھا۔ وہ سیدھا چلتے ہوئے ارسلان کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے برخوردار، یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جواباً انہیں ارسلان نے اپنی ساری آپ بیتی بتائی کہ ان لوگوں پر کیا بیت رہی ہے۔ بزرگ نے تسلی سے اس کی بات سنی اور کہا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر میرے رب نے چاہا تو ضرور خیر ہوگی اور اس بچی کو ضرور شفا ہوگی اور وہ خبیث جن اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ ارسلان نے انہیں کہا کہ کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، میں نے کتنے ہی لوگوں سے رابطہ کیا ہے، یا تو وہ جعلی عامل ہوتے ہیں یا پھر وہ اس جن سے طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور پہلے ہی معذرت کر لیتے ہیں۔ ان بزرگ نے تھوڑی دیر اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا اور پھر اس سے کہنے لگے کہ فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس بچی کو ضرور شفا حاصل ہوگی۔ ان کی بات پر ارسلان انہیں حیرت سے دیکھنے لگا اور پھر ان سے یہ پوچھنے لگا کہ آپ ہی وہ بزرگ ہیں، وہ نیک انسان جن کے بارے میں مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ اس جنگل میں مجھ سے ملیں گے؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ ہاں، اور جو شخص تمہیں ملا ہے وہ میرا مرید تھا اور میرا شاگرد خاص تھا۔ ابھی وہ اس میدان میں کچا ہے ورنہ وہی تم لوگوں کے لیے کافی تھا، مگر اب مسئلہ کافی زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے، اسی لیے مجھے خود چل کے دیکھنا ہوگا کہ کیا معاملہ ہے۔ ارسلان انہیں لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو ان کے قدم رکھتے ہی سارا بہت برے طریقے سے چیخنے چلانے لگی اور خود کو نوچنے کھسوٹنے لگی۔ سارا کو بڑی مشکل سے ان لوگوں نے قابو کیا اور شاہ صاحب نے گھر میں آتے ہی سارا کو فوراً سے لانے کو کہا اور کہا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے، اگر انہیں ذرا سی بھی دیر ہو گئی تو وہ خبیث جن سارا کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ انہوں نے ارسلان کو کہا کہ مجھے یہ ضروری سامان ابھی کے ابھی لا کر دو، ورنہ اگر دیر ہو گئی تو تم لوگوں کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ ارسلان اسی وقت وہاں سے بھاگا۔ بابا جی کے کہنے پر سارا کو ان کے سامنے لا کر بٹھا دیا گیا اور اس کو دونوں بازوؤں سے اس کی امی نے اور خالہ نے پکڑا ہوا تھا، مگر وہ کسی طرح بھی ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے چلا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے پانی دم کر کے اس پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ایک زوردار انداز میں چیختے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ارسلان واپس آ گیا۔ شاہ صاحب نے اپنی تمام مطلوبہ اشیاء اپنے سامنے رکھی اور ان پر پڑھائی کرنے لگے۔ کچھ ہی پل گزرے تھے جب کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے بجنے لگے۔ وہ سب لوگ بہت بری طرح سے ڈر گئے، مگر اس سب سے بے نیاز شاہ صاحب اپنی پڑھائی کرنے میں مگن تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے میں دھواں بڑھتا گیا
اور پھر وہ ایک مجسم صورت میں ڈھل گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوفناک اور کریہ صورت تھا۔ شاہ صاحب نے اسے کہا کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، تو وہ ضدی لہجے میں کہنے لگا کہ نہیں جاؤں گا، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جب اسے شاہ صاحب نے دوسری سے تیسری بار کہا، وہ پھر بھی نہیں مانا۔ اب کی بار شاہ صاحب بھی جلال میں آ گئے اور پانی پر ایک دم کر کر اس پر وہ پانی کے چھینٹے مارنے لگے۔ اب وہ بری طرح سے چلانے لگا، ایسے لگ رہا تھا کہ اسے بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ اب وہ شاہ صاحب سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر شاہ صاحب کو اب اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ایک بوتل میں قید کر لیا اور پھر گھر والوں کو کہا کہ اب آپ لوگوں کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اس جن سے آپ لوگوں کی ہمیشہ کے لیے جان چھڑ گئی ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک سے غائب ہو گئے۔ وہ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ شاہ صاحب کہاں چلے گئے۔ وہ لوگ آج بھی اکثر یہی سوچتے ہیں کہ آخر شاہ صاحب کون تھے۔ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نیک بزرگ تھے جو ان کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد سارا کی شادی بھی ہو گئی اور پھر کبھی بھی اسے اس جن نے تنگ نہیں کیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔